الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی. اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے میں شامل ہو جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت پر گفتگو کی تھی اور عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جو کہ ایک عظیم واقعہ ہے، ہم شاید کربلا کی شہادت کو ہی سنتے رہتے ہیں، لیکن گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسا اپنوں نے ظلم کیا. یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو ظلم کرنے والوں میں اپنے نظر آتے ہیں، پرائے تو بعد میں آتے ہیں، پہلے اپنا گردن پر چھری رکھتا ہے. یہ تاریخ گواہ ہے. اور پھر جب اپنوں کی ظلم ہوتا ہے تو وہ بڑا شدید ظلم ہوتا ہے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں اسٹیپ در اسٹیپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک رازدار شہادت ہے، اور صرف جب شہادت کا موقع آیا اسی وقت یہ واقعات مشہور نہیں ہوئے، بلکہ
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا سلسلہ ہونے لگا تھا تو پچھلی امتوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعات موجود تھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آخری راز کی باتوں میں سے یہ باتیں بھی تھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو اپنے قریب کیا اور کچھ باتیں کہی. وہ کیا باتیں کہی وہ عثمان کو پتا, عثمان کے آقا کو پتا. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہلے, وہ ترتیب پا رہے تھے کہ عثمان جو میں نے تمہیں باتیں کی ہیں وہ سمجھ میں آ گئی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ لبیک, سمجھ میں آ گئی. اور پھر تاریخ کی کتابوں میں وہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ باتیں کیا تھی, وہ راز کی بات کیا تھی. وہ راز کی بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قریب ہو کر کچھ سرگوشی کی. وہ سرگوشی کیا تھی کہ اے عثمان تجھ پر کیا ہے, مصیبت کا وقت آئے گا لیکن تو نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے, تو نے خون ریزی نہیں کرنی. اور ہمیشہ میرے محترم اور پیارے بھائیوں آپ دیکھیں جہاں پر صبر کا درس دیا جاتا ہے تو وہ اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہ مسلمانوں کی طرف سے صبر کا درس دیا جاتا ہے, غمخواری کو بڑھانے کا درس دیا جاتا ہے. تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں پچھلی امتوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا. اور اب آگے چلتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر موجود تھے. وہ احد پہاڑ میں نے بارہا اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ جنتی پہاڑ ہے. اس سے سرکار کو بڑی محبت تھی اور فرمایا کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں, احد ہم سے محبت کرتا ہے. کان معی فی الجنہ, کل بروز قیامت یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا. یہ جنتی پہاڑ ہے, سونے کا پہاڑ کہا جاتا ہے. کیسی محبت تھی, اب ذرا سماعت فرمائیے گا, محبت بھی پتہ چلے گی اور اس محبت کے اندر جو ہمارا موضوع ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے. کہاں؟ احد پہاڑ پر. احد پہاڑ جمنے لگ جاتا ہے. یہ عشق والوں نے جملہ کہا ہے. یہ رسول اللہ سے کیسی محبت تھی کہ وہ احد پہاڑ جھومنے لگ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایڑی کو احد پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے احد تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر کون موجود ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ تجھ پر ایک نبی, دو شہید اور ایک صدیق تجھ پر موجود ہے. اب دیکھیں ذرا کہ وہ ہستیاں کون تھی. پہلی ہستی وہ جانے کائنات تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک ہستی ابوبکر صدیق تھی, ان کے حوالے کو فرمایا کہ تجھ پر ایک صدیق موجود ہے اور پھر فرمایا کہ تجھ پر دو شہید موجود ہیں. حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ موجود تھے, حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے, دونوں حیات سے متصف تھے, دونوں زندہ تھے. لیکن غیب دار آقا نے آگے والی خبر کو بیان کیا کہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے تو پھر سن لو, میرے نبی نے کہا ہے کہ دو شہید تجھ پر موجود ہے. آگے جا کر جنہوں نے شہادت کا رتبہ پانا تھا وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی تھے, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یعنی پہلے ہی یہ بشارت دے دی کہ اے عثمان تجھے شہید کر دیا جائے گا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ, پھر میں شہادت کے واقعے کی طرف آؤں گا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے کے باغوں میں سے کسی باغ میں موجود تھے، سرکار بھی ساتھ موجود تھے۔ اچانک دستک ہوتی ہے باغ کے دروازے پر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ، جا کر دروازہ کھولو، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، یعنی دروازے پر جو بھی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اگر جملے سمجھ میں آئیں گے تو بے ساختہ اہل سنت کا عقیدہ سمجھ میں آئے گا کہ سرکار نے کیسے بشارت دی ہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے لیے کیا جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ دستک ہوتی ہے، ابھی دروازے کے اس پار کون ہے ظاہری طور پر نہیں پتا، اللہ کے نیک بندے جانتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور پھر ہو جانے کائنات تو پھر کیسے نہ جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دروازہ بجاتے ہیں، ابھی کون ہے آپ کو بھی نہیں پتا، میں بتاؤں گا پھر پتا چلے گا۔ دروازہ بجاتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سرکار فرماتے ہیں کہ جاؤ، ابشر لہو افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جاؤ موسیٰ دروازہ کھولو، اور دروازے پر جو ہے اس کے لیے دروازہ کھولنے کے بعد اس کو خوشخبری دینا۔ کس بات کی خوشخبری دینا؟ جنت کی خوشخبری دینا کہ وہ جنتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے، دروازے کے پیچھے کوئی اور ہستی نہیں بلکہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ اب وہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ خوشخبری ہو، سرکار نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ، آ جاتے ہیں، سرکار کے دامن میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر ہوتی ہے، پھر دروازہ بجتا ہے، پیارے آقا پھر فرماتے افتح لہو وبشرہ بالجنہ، جاؤ جو بھی ہے اس کو جا کر خوشخبری سنا دو۔ دروازہ کھولنے کے بعد کہنا کہ تجھے سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جیسے دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ ہستی خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں سرکار نے کیا ہے؟ خوشخبری دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے۔ دروازہ بند ہو جاتا ہے، سرکار کی صحبت میں دونوں صحابی موجود ہوتے ہیں، گفتگو شنید ہوتی رہتی ہے۔ اسی اسنا میں، اسی درمیان میں پھر دروازہ دستک ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ ہی کیا ارشاد فرماتے؟ افتح لہو، جاؤ موسیٰ جا کر دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ الا بلویٰ تصیبہ، یہ جملہ اضافہ فرمایا جاؤ جو بھی ہے اس کے لیے دروازہ کھولو اور کہنا سرکار نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، لیکن جنت کی بشارت سے پہلے تم پر شدید آزمائش آئے گی، تم پر شدید تکلیف کا معاملہ ہوگا، تمہیں کیا ہے؟ آزمایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ کوئی اور صحابی نہیں بلکہ صحابی رسول خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان قطعی جنتی ہے، لیکن سرکار نے دنیا ہی کے اندر حضرت عثمان غنی کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اے عثمان، تو اگرچہ جنتی ہے لیکن جنت بعد میں مقدر بنائی جائے گی، زندگی میں تجھے پہلے آزمایا جائے گا، تجھ پر مصیبت نازل کی جائے گی، اپنے تجھ پر کیا ہے؟ غم کے بادل ڈھائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بالکل ایسا ہی ہوا جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا دور ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو دور تھا، اس کا جو بالکل آخری سال تھا، اس آخری سال میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ منافقوں نے آپ کے خلاف سازش کی، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ نیگیٹو باتیں کہ یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا وغیرہ وغیرہ، منافقت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو دشمن ہے نا، دشمن وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے۔
دشمن اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہے، بغاوت کرتا ہے، یہ مجھ سے دشمنی کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کیا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے ناراض ہے، ساری باتیں عیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ بھی چومتا ہے اور پیٹھ پیچھے خنجر بھی مارتا ہے۔ تو منافق شخص سے ہمیشہ انسان کو کیا ہے، بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی منافقوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش رچنا شروع کر دی۔ اب یہ گفتگو بڑھتی گئی، مصر کے لوگوں تک پہنچی۔ جب مصر کے لوگوں تک پہنچی، مصر کے لوگ بڑے غصے میں آ گئے اور اپنا مصر سے مدینہ المنورہ یہاں پر روانہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ بیچ میں بہت سے معاملات ہوئے۔ میں مختصر کر بالکل اور بھی باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے۔ مصر کے لوگ جب مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، لیکن گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، گھر میں قید و بند کر دیا جاتا ہے۔ نہ گھر کی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ باہر کی چیز گھر میں جا سکتی ہے۔ اس طریقے کا محاصرہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو محبین تھے، آپ کے جو غلام تھے، آپ کے جو چاہنے والے تھے، آپ کے جو اطاعت گزار تھے، وہ آپ کے پاس جاتے اور جا کر کہتے علی جا آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اگر جو ابتدا میں تھا اس نے یہ بات سنی تھی کہ میں نے کیا عرض کیا تھا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری حصے میں حضرت عثمان کو ایک راز کی بات کہی تھی۔ وہ راز کی بات کیا تھی؟ وہ راز کی بات یہی تھی کہ اے عثمان، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے خون ریزی نہیں کرنی، تمہیں جتنا ستایا جائے، تم پر جتنی تکلیفیں ڈھائی جائے، تم نے صبر کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین، مطیعین، اطاعت گزار آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں علی جا آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم کیا ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ان کو صبر کی تلقین کرتے کہ مجھے خون ریزی نہیں کرنی، بھلے مجھے شہید کر دے، بھلے میری جان کے یہ پیاسے ہیں، لیکن ہم نے کیا ہے ان کے ساتھ انتقام نہیں لینا۔ بالآخر 40 دن گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا کا وقت وہ تھا نا، 3 دن پیاس سے روکا گیا تھا۔ 3 دن کیا تھے؟ وہ آزمائش والے وقت تھے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر گندم، پانی، خورد و نوش کی چیزیں 40 روز تک بند کر دی گئی، نہ کوئی چیز اندر جاتی، نہ اندر سے باہر آتی۔ بالآخر آپ کے جو مختلف غلامان تھے وہ اسلحہ لیس ہو کر آتے ہیں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، اور آخر بار کہتے ہیں علی جا آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم کیا ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں، پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری طرف سے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی اسلحے کا استعمال نہیں کرے گا، کہ تم اسلحہ لیس ہو کر آئے ہو، اپنے اسلحے کو اتار دو، اور جو اسلحہ اتارے گا عثمان اس غلام کو آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک کسی نے کیا پتے کی بات لکھی ہے، میں آگے چلوں گا لیکن یہ بات کرنا زیادہ مناسب تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صبر کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ جی ہاں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر حضرت عثمان کو یہ فرمایا تھا کہ اس عثمان ہم آپ کو ابراہیم کے مشابہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ مشابہت کیا تھی؟ وہ آئندہ ان فیوچر دکھنے والی تھی۔ وہ مشابہت یہ تھی میں دونوں میں تقابل کرواؤں گا، سمجھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ وقت آزمائش کا آیا، جب آگ میں ڈالا گیا
آگ میں نمرود نے ڈال دیا اور ڈال کر حضرت سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کیا کہا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم کیا ہے پانی برسائیں، یہ آگ ہے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا، نہیں، میں اپنی رب کی رضا پر راضی ہوں، میں رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اور یہی وقت حضرت سیدنا آزمائش کا حضرت عثمان غنی پر آیا، آپ کے محبین بھی آئے اور آ کر کہا، علی جان ہمیں حکم دیجئے، آپ کیا ہیں صاحب اقتدار ہیں، آپ بادشاہ ہیں، خلیفۃ الوقت ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، لیکن پھر اتنا صبر کیوں؟ صبر اس وجہ سے تھا کہ جانے کائنات میں صبر کا حکم دیا تھا، جانے کائنات نے کہا تھا کہ خون ریزی نہیں کرنی، اسی وجہ سے سرکار نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ ہم تمہیں کیا ہے ابراہیم کے مشابہ دیکھ رہے ہیں، آزمائش پر، تکلیف پر صبر جیسا ابراہیم نے کیا تھا ویسا تم نے بھی کرنا ہے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کنانا نامی شخص ہے، وہ وار کرتا ہے آپ کے گردن پر، آپ کے سر پر، اور آپ کا خون مبارک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے 137 کے اوپر گرتا ہے، اور اس طریقے سے اس 40 دن کی تکلیف کے بعد صبر سے لبریز زندگی کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر آباد کہا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اور بھی واقعات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے حوالے سے تھے، لیکن میں نے مختصر کر اس وجہ سے عرض کیا کہ ایک اور بات جو عقیدہ اہل سنت کی تھی وہ بات میں نے کرنی تھی۔ وہ کیا؟ جیسے ہی 18 ذی الحجۃ الحرام آتی ہے، کچھ مخصوص طبقے کے لوگ عید غدیر منانا شروع کر دیتے ہیں۔ عید غدیر کیا ہے؟ دیکھیں، ہم تو، ہماری عوام تو اتنی بھولی بھالی ہے، اتنی بھولی بھالی ہے، صرف اس کو لنگر میں سمجھ میں آتی ہے، باقی کسی چیز میں سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، عقیدہ اہل سنت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ کسی کے اوپر اٹیک کرنے کی بات نہیں ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں اور آپ کسی دکان کو کھولے، میں اس کی سمجھ بوجھ رکھوں گا کہ کتنے کی سیل کرنی ہے تو مجھے نفع ملے گا، کتنے کی سیل کروں گا تو مجھے نقصان ملے گا۔ کیا میں اور آپ مسلمان ہیں کہ عقیدہ اہل سنت سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا بس یہی ہے کہ ہم نے پیارے آقا کے نام لینے ہیں اور کیا ہے عقیدہ یا علم سیکھنا ہم پر لازمی نہیں ہے؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بلکہ علم دین سیکھنا لازم ضروری ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات کہ غدیر، یہ عید غدیر ہے کیا؟ دیکھیں، ویسے عید کا لفظ ہے خوشی، غدیر کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا 10 ہجری کے اندر، حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ حجۃ الوداع آخری حج کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، تو ایک راستے میں مقام آیا جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ یہاں پر پڑاؤ کرو، کچھ اہم ترین گفتگو کرنی ہے۔ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت سیدنا، ذرا دیکھیں، بات سمجھیے گا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیں گے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خطبہ دیتے دیتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی کن مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں پر جو بات ہے کرنے کی وہ سماعت فرمائیے گا۔ الحمدللہ ہمارا بھی نظریہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا فرمایا، حضرت علی کو مولا فرمایا، لیکن مخصوص طبقے کے لوگ ہیں وہ اس حدیث مبارکہ پر نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں اس جگہ پر
حضرت ابو بکر بھی موجود تھے, اس جگہ پر حضرت عمر بھی موجود تھے, اس جگہ پر حضرت عثمان بھی موجود تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ من کنت مولا فعلی کن مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر آگے استدلال کیا کرتے ہیں, دیکھیں یہ ان سے افضلیت پر دلالت کرتا ہے, العیاذ باللہ. اور میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, خلافت میں پہلا نمبر دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر, یہ غلط. دمادم مسکل اندر صدیق کا پہلا نمبر. خلافت میں اول مرتبہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے, ثانی مرتبہ عمر فاروق اعظم کا ہے, ثالث مرتبہ حضرت سیدنا عثمان کا ہے, رابع مرتبہ حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا کا ہے. یہاں پر مخصوص طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت علی کو مولا کہا. میں نے بولا جناب من, مولانا تو مسجد کے امام صاحب کو بھی کہا جاتا ہے, مولانا تو مسجد کے امام صاحب کو بھی کہا جاتا ہے, تو معاذ اللہ وہ مولانا کیا انبیاء سے بھی بڑھ کر ہو گیا, وہ مولانا کیا خلافت سے بھی بڑھ کر ہو گیا؟ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. یہاں پر سرکار نے ضرور فرمایا من کنت مولا فعلی کن مولا, کہ جس کا میں مولا یعنی جس کا میں مددگار ہو, جس کا میں خیر خواہ ہو, جس کا میں مصیبت کے اندر غمخوار ہو, اس کا علی بھی کیا ہے, رہبر ہے, اس کا علی بھی مولا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, پھر اسی حدیث مبارکہ کو لے کر کچھ مخصوص طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ خوشی کا دن ہے کہ حضرت علی کو سب سے افضل بنایا گیا, اس وجہ سے عید غدیر منائی جاتی ہے, کیک کاٹے جاتے ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ حضرت علی سب سے بڑھ کر ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اگر سمجھ میں آئے نا تو اپنے دل ہی دل میں سبحان اللہ ضرور کہیے گا کہ ہم کیا ہے عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے والے بن گئے ہیں. یہاں پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا ہوں فعلی مولا, کہ تم نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے افضلیت پر دلالت کرتا ہے. میں اب دو باتیں ذکر کرنے لگا ہوں میرے محترم اور پیارے بھائیوں. یہاں پر سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو بیعت رضوان کے اندر جہاں پر سرکار نے صحابہ سے بیعت لی تھی, صحابہ سے کہا تھا کہ ہم کیا ہے حضرت عثمان کا انتقام لیں گے, کون کون میرے ساتھ ہوگا. ایک ہاتھ سرکار کا یہ تھا, صحابہ رکھتے گئے یہاں تک کہ جب سب ختم ہو گئے, سب نے بیعت لی, اس کے بعد سرکار نے اپنا ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر تمام کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے اور اوپر والا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے, یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے. ارے جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا تو پھر اس دن بھی تو عید عثمان بناؤ نا, اس دن عید عثمان کیوں نہیں بناتے؟ تو پھر پتا چلا کہ بابا جی نے کہا تھا گلوچ ہو رہے اصل مسئلہ کچھ اور ہے, چلے ادھر چلی جاتی ایک اور بات کر دیتے ہیں. ارے تم تو کہتے ہو کہ صرف ہاتھ پکڑا اس دن کو ہم عید غدیر مناتے ہیں, تو پھر وہ واقعہ تم بھول گئے ہو کہ جس وقت سرکار نے ابو بکر صدیق کو کہا تھا کن فصلی, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جا کر اپنے بابا کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں, اور وہ سرکار کی حیات کے اندر موجود تھے پیارے آقا, اور سرکار کے مصلی پر کسی نے بھی نماز نہیں پڑھائی. وہ ہستی کوئی اور نہیں کی بلکہ ابو بکر صدیق کی ہستی تھی. تو تم عید غدیر بناتے ہو تو عید عثمان بھی بناؤ, عید ابو بکر بھی بناؤ, عید ابو بکر بھی بناؤ. تو مطلب یہ نہیں ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں. اور اس بات سے جو میں آگے والا جملہ, اس بات سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم علی والے نہیں ہیں, اس بات سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم علی والے نہیں ہیں. ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں, غدیر خم سے بھی پہلے مولا مانتے تھے, غدیر خم کے بعد بھی مولا مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف کیا ہے, لیکن جو مرتبہ جانے کائنات نے بیان کیا ہے ہمیں کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا, ہمیں اس پر رہنا پڑے گا. بے شمار حدیث مبارکہ جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو فضیلت پر دلالت کرتی ہے تو خدا را. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یہ کہتے ہیں نا آج کل سوشل میڈیا کی دنیا ہے, آج کل بندہ فیس ٹو فیس
ملاقات کرنے سے زیادہ سوشل میڈیا پر ٹائم دیتا ہے. تو میرے محترم اور پیارے بھائیو، خدا را اگر سوشل میڈیا پر بھی اپنی مجلس لگا رہے ہیں تو مجلس کا انتخاب اچھا کیجئے، مجلس کا انتخاب اہل السنہ والا کیجئے. کیوں ایسے لوگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں؟ فقط اس لیے کہ ہمیں کیا ہے ویورشپ ملے گی، فقط اس لیے کہ ہمیں لائک زیادہ ملیں گے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ لائک، یہ ویورشپس، یہ کنٹینٹ کریٹر، یہ سارا دنیا میں رہ جائے گا. اگر کام آئے گا قبر میں تو میرا اور آپ کا عقیدہ کام آئے گا کہ کون سے عقیدے پر ہم جی رہے تھے، کون سے عقیدے پر ہم نے زندگی گزاری ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عید غدیر منانے والوں میں سے ہیں. بالکل اس دن آپ خوشیاں منائیں، لیکن یہ عقیدہ، یہ نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کیا ہے مخصوص طبقے کے لوگوں کا ہوتا ہے. بالکل خوشخبری سنائی کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا. صرف یہی حدیث مبارکہ ہمیں یاد نہیں ہے، بلکہ اور بھی حدیث مبارکہ حضرت علی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اللحم کا لحمی و جسم کا جسمی. علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ارے ابھی غدیر خم سے پہلے کی جو بات ہے، ہم اس وقت بھی حضرت علی کو مولا مانتے تھے اور بعد میں بھی حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا تم مانتے ہو. ہم سینہ پیٹ کر نہیں کہتے، بلکہ ہم سینہ چیر کر حضرت علی کو کیا ہے مولا مانتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو خدا را میرے محترم اور پیارے بھائیوں، عقائد و نظریات کی پاسداری کیجئے، اچھے علماء کی صحبت اختیار کیجئے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور صحیح عقائد و نظریات کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.